نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله على النعم والخير المديد احمد سبحانه فقد اعطانا فوق ما نريد وخیرہ فی کل یوم یزید۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی نعمتوں پر اور بے بہا خیرات و برکات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں۔ بس اس نے ہمیں اس سے زیادہ دیا جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور یہ کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ جو شخص قرآن کے حروف کو سیکھنے اور سکھانے سے زیادہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہ زیادہ فضیلت والا عمل کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا دنیاوی مال و اسباب حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص صبح کے وقت مسجد جا کر 2 آیتیں سیکھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 24 سے۔ باب فضل الاجتماع فی المساجد لدرس القرآن، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مساجد میں جمع ہونے کی فضیلت، یعنی جمع ہو کر اکٹھے ہو کر پڑھنے کا فائدہ، یعنی مساجد جو کہ اللہ کا گھر ہیں، ان کے بیٹھنے کے نتیجے میں جو فضائل حاصل ہوتے ہیں ان کا کچھ بیان ہے۔ تو یہاں پر مصنف کا قول جو ہے فضل مفرد اور مضاف ہے، تو یہ عموم اور جمع کا فائدہ دیتا ہے۔ فضائل نہیں کہا بلکہ فضل کہا ہے، اور فضل یہاں بمعنی فضائل ہے، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے، اس کے سیکھنے، اس کا مطالعہ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، اور خاص طور پر مسجد کے اندر۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی قرأت سکھانا، ریسیٹیشن، یعنی مسجد میں ایک گروپ ایسا ہو جو کسی شخص کے پاس جمع ہو جائے جو قرآن کو خوب اچھی طرح قرأت کے لحاظ سے اور ضبط کے لحاظ سے پڑھنے والا ہو، اور جو ان میں سے ایک ایک کو قرآن پڑھائے، اس کی تلاوت کی تصحیح کرے اور اس کے لیے قرآن کی قرأت کی درستگی کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں جو لوگ جاتے ہیں عمرے کے بعد، تو وہاں پر ایسے حلقات ہوتے ہیں، یعنی خواتین کی طرف بھی اور مردوں کی طرف بھی، کہ جہاں پر ایسے استاد متعین ہوتے ہیں جو مختلف دنیا کے حصوں سے آئے ہوئے لوگوں کا، خواتین کا قرآن مجید سن کر اس کی تصحیح کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کے معنی سکھانا، اور اس کے لیے انسان کسی صاحب بصیرت عالم کی مجلس میں بیٹھے جو اس کے لیے قرآن کے معنی کی تشریح کرے اور اس کی وضاحت کرے، اس پر غور و فکر کرنا سکھائے۔ تو پیچھے جو گزرا ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور مطالعہ کرنا یا تو اس کے حروف کو سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے ہے، یا اس کے معنی کو ضبط کرنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ تو اس باب میں دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل، کہ جو لوگ اللہ عز وجل کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفت بہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتے الملائکہ اعلیٰ میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا درس مذاکرہ۔ تو اس کے یہ فائدے بتائے گئے ہیں کہ ان کو سکینت اور رحمت اور ملائکہ کی کمپنی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فی بیت من بیوت اللہ عز وجل کی بات ہوئی ہے،
تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اکثریت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عموماً قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجالس مساجد میں ہوتی ہیں، تو اس لیے مسجد کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ سیکھنے سکھانے کا عمل یہ کسی بھی علمی درس گاہ میں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، کسی اسکول میں ہو، مدرسہ میں ہو، یا لوگ کسی گھر میں ہی جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ فضائل ان کو بھی حاصل ہوں گے، کیونکہ اصل مقصد ہے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا سکھانا۔ اگر یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہو تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ بھلائی اور افضلیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ کامل ہے، یعنی سب سے زیادہ فائدہ انسان کو مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس جیسا تو کوئی اور گھر نہیں کسی کا۔ لیکن اگر اصل مقصد پورا کیا جا رہا ہو، قرآن کا مطالعہ سیکھنے سکھانے کا عمل کسی عام گھر میں، مدرسے میں، یا کسی اور جگہ، یا کسی درخت کے نیچے ایون، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ فضیلت اس صورت میں بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے امام نووی کہتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں وہ اجتماع جو کسی مدرسہ میں ہو یا کسی جہادی مقام میں ہو یا اس طرح کی کسی بھی اور جگہ میں ہو تو وہ مسجد کے حکم میں ہی داخل ہوگا، یعنی قرآن کی تعلیم کے لیے کسی بھی جگہ جمع ہونا مسجد کے حکم میں ہے، یہ امام نووی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو الفاظ میں مسجد کی قید ہے، بیوت اللہ کی بات ہے، تو یہ اکثریت کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مساجد میں یہ کام بھی ہونا چاہیے، یعنی مساجد میں صرف نماز ہی نہیں پڑھائی جانی چاہیے یا صرف جمعہ ادا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معانی کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوگی۔ سکینت وہ اطمینان اور وقار ہے جو قرآن کی مجالس اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجالس میں اترتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اطمینان اور سکینت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر یہ دل کے سکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ اعضاء کی طرف جاتی ہے، تو انسان کی چال ڈھال، انسان کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز متاثر ہوتی ہے، یعنی ہر چیز میں پھر یہ سکینت آ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنے اور پڑھانے والا انسان عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک سکینت اور ایک وقار ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے جو اس کے چہرے سے بھی جھلکتا ہے، جو اس کی حرکات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سکینت اس کے اندر نہیں ہے اور یہ اطمینان اور وقار اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے چال ڈھال میں نہیں نظر آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کیونکہ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے دل کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے، جیسے سورۃ الرعد میں آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی ایسی مجالس میں اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کی مجالس گھروں کے اندر ہوں، یہ ذکر، یہ مذاکرہ، یہ مطالعہ جو اللہ کے گھروں میں کیا جاتا ہے، تو وہاں تو بہرحال رحمتوں کا نزول حاصل ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں یہ کام ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جو ایسی مجالس میں جاتے ہیں، پھر ان میں جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا جو اکرام فرماتے ہیں، ان پہ رحم فرماتے ہیں، تو وہاں سے وہ بے شمار فائدے لے کے نکلتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی ایسی مجالس سے وہ علم، بھلائی اور ایسی فضیلت لے کے نکلتے ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسے لوگ گمراہی سے توحید کی طرف آ جاتے ہیں، بدعات سے اخلاص کی طرف یعنی سنتوں کی طرف آ جاتے ہیں، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، نیت کی خوبصورتی کی طرف آ جاتے ہیں، شر سے خیر کی طرف آ جاتے ہیں، شرکیہ کاموں کو چھوڑ کر توحید کی عملی مثال بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے کہ جس پر وہ چاہے وہ نازل فرما دے اور پھر لوگوں کے اندر
یہ ساری خیر و بھلائی اللہ کی رحمت سے حاصل ہو جائے۔ اس رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف آ جاتا ہے، یعنی انسان کا اخلاق درست ہو جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو ایمان بڑھتا ہے، پھر عبادات میں بہتری آتی ہے، پھر انسان ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، پھر اس کے اخلاق اور معاملات بھی درست ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مجالس بہت سعادت کی مجالس ہیں۔ وحفت بہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی مجلس کے چاروں طرف ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جن گھروں میں قرآن کی تدریس ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کا گھر ہو یا کوئی اور گھر ہو، وہاں پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور جہاں یہ کام نہیں ہوتے، جن گھروں میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا، وہاں پھر شیاطین گھیرا ڈالتے ہیں اور گھروں میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، اور بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا ہوتی ہے۔ اور اس بات کے حوالے سے یعنی ہم فرشتے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے۔ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی قرآن کو سیکھنے سکھانے والی مجالس میں فرشتے آتے ہیں، اور وہ پڑھنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنن الترمذی کی ایک روایت ہے، اور یہ قیس بن کثیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ایک شخص دمشق میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ابو درداء نے پوچھا، اے میرے بھائی، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، ایک حدیث سننے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آئے، کوئی اور مقصد تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو درداء نے فرمایا، تجارت کے لیے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو درداء نے فرمایا، تم صرف اس حدیث کی تلاش میں آئے ہو؟ تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب اس کو ملنے والا ہے، یہ ساری خیر برکات فضائل اس کو حاصل ہونے والے ہیں، پھر وہ کسی قیمت پر علم کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ عام انسانوں کی طرح اس کی ضروریات ہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، لوگوں سے میل ملاقات کرتا ہے، اس کا لین دین بھی ہوتا ہے، وہ تجارت بھی کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، کمائی بھی کرتا ہے، لیکن نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو جائے، وہ علم کے سیکھنے سکھانے کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے طالب علم، اسٹوڈنٹ آف قرآن فار ایور، فار لائف۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر وہ جو رحمت ہے ایسے انسانوں کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ برکت نظر آتی ہے، ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے، ان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ذکر کی مجالس کو ڈھونڈنے والے کچھ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اس کثرت سے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک وہاں فرشتے ہی فرشتے اس مجلس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خود خوب جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیسی ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کی خوب عبادت کریں اور آپ کی خوب شان و عظمت بیان کریں اور آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟
وہ عرض کرتے ہیں وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا. وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس کی شدید حرص اور خواہش اور بہت زیادہ رغبت کریں. اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے. وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا. وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس سے بہت دور بھاگیں اور اس سے بہت زیادہ ڈریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں سے فلاں ایسا شخص بھی ہے جو ان میں سے نہیں بلکہ وہ تو اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہم نشین ہیں جن میں بیٹھنے والا بھی محروم اور نامراد نہیں رہتا. یعنی ایسی مجلس میں اگر کوئی بغیر ارادے کے بھی آ کے ایسے ہی راہ چلتا بھی آ کے بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسے لوگوں میں کرتے ہیں ایسی ہستیوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت ملأ اعلیٰ بلند مجلس میں معزز اور پاک فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بابرکت مجلس کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ جو کلام اللہ سے محبت رکھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے معنی کو سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے ان سے محبت کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ایسی بڑی مجلس میں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی فخر کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لے گئے. ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے, یعنی تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا. آپ نے پوچھا اللہ کی قسم کیا واقعی تم لوگوں کو یہاں اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جھوٹ کے گمان کی وجہ سے قسم نہیں دی, یعنی ایسا نہیں کہ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں تھا, بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر فرما رہا ہے. کتنی عظیم فضیلت ہے ایسی مجالس کی. پھر ہم چھوٹے چھوٹے دنیا کے کاموں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ایسی مجالس سے محروم رہتے ہیں. وہ اصل میں مہمان آ گئے تھے, بھی مہمانوں کو بھی ساتھ شامل کر لو, ان کو بھی ساتھ لے چلو. وہ ہمیں بازار جانا پڑتا ہے, بازار کسی اور وقت میں چلے جاؤ. وہ کھانا پکانا تھا, آن لائن کھانا پکاتے ہوئے بھی سن سکتے ہو. یعنی جس شخص کے دل میں اس چیز کا عزم اور ارادہ پختہ ہو جائے, جس کو اس چیز کی فضیلت اور مصلحت اور فائدہ سمجھ آ جائے, جس کو اس چیز کی دھن لگ جائے, پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے بغیر رہ سکے. تو اس حدیث سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ علم حاصل کرنا اور خاص طور پر قرآن کا علم حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانا کس قدر عظمت اور فضیلت والا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کے لیے چن لے اور ہمیں اس کے قابل کر دے. پھر وہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں ان ہارون ابن انطرہ عن ابیہ قال, ہارون بن انطرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں قلت لابن عباس, میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای العمل افضل, کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال ذکر اللہ اکبر, تو انہوں نے کہا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. وما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل یتدارسون فیہ کتاب اللہ ویتعاطونہ بینہم الا اظلتہم الملائکۃ باجنحتها وكانوا اضیاف اللہ تعالی ما داموا فیہ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. اور لوگ اللہ عز و جل کے گھروں میں سے کسی گھر میں نہیں بیٹھتے جس میں وہ باہم کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہوں, ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہوں, مگر فرشتے ان پر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر لیتے ہیں, اور جب تک وہ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں, اور دنیا کی باتیں جیسے عام طور پر اسٹوڈینٹس کرتے ہیں. جو ہی کلاس ختم ہوتی ہے تو بس ایک شور اٹھتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں, دنیا کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس وقت بھی آپس میں انسان جو پڑھا ہے سیکھا ہے
اسی کا مذاکرہ کرے، اسی کے بارے میں بات کرے کہ آج کیا سیکھا ہم نے، آج ساتھ گھر لے جانے والی کون سی چیز ہے، تو کس قدر فائدہ ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم صحابی ابن عباس نے ہارون بن انطرا کے والد یعنی انطرا کو جواب دیا، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ابن عباس کے اس جواب میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک ذکر کی مجالس سے علم کی مجالس مراد ہیں، یعنی وہ صرف اللہ والی مجالس نہیں لیتے، اور نہ ہی صحابہ کے دور میں ایسا کوئی کام ہوتا تھا، بلکہ اس سے مراد علم کی مجالس لیتے ہیں، خواہ وہ قرآن کو سیکھنے کی مجلس ہو یا سنت کو سیکھنے کی یا دین کے فقہ کی یا حلال و حرام کو سیکھنے کی یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کو سیکھنے کی مجلس ہو، یہ ساری علم کی مجالس اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ وما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل یتدارسون فیہ کتاب اللہ ویتعاطونہ بینہم، تو اس میں ایک دوسرے کو قرآن کے علمی فوائد اور دلائل سکھانے والے جو ہیں ان کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کے دسترخوان پر ہیں، اور یہ سب سے افضل دسترخوان ہے کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے جسم کو کھلانے کے لیے کیسے کیسے کھانے پکاتے ہیں اور کتنے کتنے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم پورے نہیں پڑتے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ جب قرآن مجید سکھانے کا دسترخوان کھل جاتا ہے تو بے شمار فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اتنے کھانے ہم اپنے جسم کے لیے نہیں پکا سکتے جتنے قرآن مجید کو پڑھنے سے ہمیں بہت سے روحانی کھانے مل جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ اگر لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں تو بس پھر وہ مجلس اور وہ فائدے منقطع ہو جاتے ہیں جو باتیں دنیا اور دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہوں۔ افسوس یہ کہ ہمیں قرآن مجید کے سیکھنے کے سکھانے سے وہ دلچسپی نہیں جتنی سوشلائزنگ سے، گپ شپ سے، لوگوں کی میل ملاقات سے، لوگوں کی غیبت سے، لوگوں کی باتیں کرنے سے، یا دنیاوی امور میں یعنی چیزیں دیکھنے، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے فضولیات دیکھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت دے۔ باب ذکر اخلاق اہل القرآن، اہل قرآن کے اخلاق کا بیان، یعنی قرآن کے حاملین کی فضیلت کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں بیان کرنے اور قرآن کو سیکھنے سکھانے کی فضیلت اور اللہ کے گھروں میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی مجالس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب امام آجری نے اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کے حاملین کے اخلاق کا بیان۔ یعنی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ اخلاق و حملۃ القرآن۔ تو وہ پہلی سب تمہید تھی، اب اصل موضوع شروع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه، جس کو اللہ قرآن کا علم دے دے اور اس کو ان دوسروں پر فضیلت دے دے جن پر اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ممن لم يحمله كتابه، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وأحب أن يكون من أهل القرآن، اور وہ یہ پسند کرتا ہو کہ وہ اہل قرآن میں سے ہو جائے، وأهل اللہ وخاصته، اور اللہ کے اہل میں اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے، وممن وعدہ اللہ من الفضل العظیم، اور ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے ساتھ اللہ نے اپنے عظیم فضل کا وعدہ کیا ہے، مما تقدم ذکرنا لہ، جس کا ہم پہلے کتاب میں ذکر کر کے آ چکے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ینبغی، کچھ کام کرنے چاہیے۔ ابھی وہ بات کنٹینیو ہے، پھر آگے بتائیں گے کیا۔ وَمِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ وہ اس کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب بھیجی کیوں گئی ہے؟ تاکہ لوگ اس کو جان کر، اس کو پڑھ کر عمل کریں۔ وَمِمَّنْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے، وہ اعمال نامہ لکھنے والے معزز اور اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کا اہتمام کرنا باعث فضیلت ہے،
یعنی جو شخص قرآن کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور اس میں ماہر ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوشش کے باوجود اس سے پڑھا نہیں جاتا، اس کو پڑھنا مشکل لگتا ہے، قرات میں ہکلاتا ہے، تو یہ دونوں قسم کے لوگ عظیم بھلائی پر ہیں۔ جہاں تک ماہر قرآن کا تعلق ہے تو وہ معزز پاک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی منتخب چنے ہوئے افضل فرشتوں کے ساتھ، کرام معزز، بررہ نیک، اور سفرہ کاتب، والذی یقرأہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو پڑھتا ہے مگر پڑھنا اس کو بڑا ہی مشکل لگتا ہے، بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، یعنی قرات کرتا ہے اور پڑھنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ مخارج صحیح نہیں نکلتے، اس کو پڑھنے میں مشقت لاحق ہوتی ہے، عربی زبان اس کی اپنی زبان نہیں، اس کی زبان پہ روانی نہیں آتی، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک قرات میں ثابت قدمی کا اجر کہ وہ چھوڑ نہیں رہا، چاہے اسے مشکل ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور دوسرا رغبت اور کوشش کا اجر کہ وہ صحیح قرات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو خوب حفظ اور ضبط کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائدہ جو ہے صاحب قرآن ہی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کو سیکھتا رہتا ہے۔ تو قرآن کے ماہر سے مراد حافظ، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا، قاری، معنی کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ باعمل انسان۔ اور جو شخص تجوید کے ساتھ روانی سے نہیں پڑھ سکتا، معنی اس کو یاد نہیں ہوتے، پھر بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی شوق اس کا ختم نہیں ہوتا اور پڑھنے میں مشقت اور تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو بزرگ لوگ ہیں، یعنی جو خواتین و حضرات عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے الفاظ مشکل سے نکلتے ہیں اور مخارج، صفات، حروف کا لحاظ رکھ کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی تلاوت نہیں چھوڑتے بلکہ اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، تو خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا ہوا ناقص عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے اگر نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، اس کے علاوہ کسی اور طرح کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا بعض لوگوں کے کچھ مخارج نکلتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے، شین کی بجائے سین پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بھی ان کا کتنا بڑا مقام اور اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ میں عالیہ اکرم بات کر رہی ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی محفلیں جو مسجدوں میں اور مجلسوں میں ہوتی ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں جی۔ ہم لوگ تو گھر کے کونے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن، تو دوسرے کمرے میں ہمارے ہسبینڈ یا جو بھی گھر والے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم گمان کریں کہ فرشتے آئیں گے؟ انشاءاللہ، مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ فرشتے آپ کی طرف آئیں گے نا، ادھر تو نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، سب کو اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ساتھا مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جو گھروں میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، کیا یہ بھی گھروں کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا اس قرآن خوانی کا کوئی فائدہ مردوں کو بھی ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں سنت سے ثابت نہیں کہ خالی تلاوت کے لیے سپارہ سپارہ کر کے پڑھا جائے۔ ابھی آپ نے حدیث میں کیا پڑھا ہے کہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، تلاوت کے ساتھ ساتھ سیکھتے سکھاتے بھی ہیں، یعنی جیسے درس کی مجلس ہوتی ہے، اس سے پہلے جیسے کوئی تجوید سکھا دے، یعنی لوگ اپنا اپنا سنا کے تصحیح کروا لیں، اور اس کے بعد یہ کہ ان کے معنی سیکھیں، تو یہ ان کے لیے۔ مرنے والے تو خود اپنے لیے جو پڑھ گئے ہیں وہی کافی ہے، باقی تو دعائیں ان کو فائدہ دیتی۔ تو جب بس پچھلے دنوں میں اتنی ہیکٹک روٹین تھی، مطلب سارا دن یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ الحمدللہ گزر جاتا ہے، بچوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور گھر کے ساتھ، تو میں نا رات کو بڑی محنت، مطلب ایک طرح سے جیسے فیڈ اپ ہوتا ہے نا کہ میں رو پڑی نا کہ میرا یہ قرآن حفظ کا معاملہ بھی میرا 9 پارہ چل رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا اور میں کب جو ہے نا تھوڑا سا میرا زندگی تھوڑی سکون میں آئے گی، کہ ہر وقت ٹینشن میں گزرتی ہے۔ لیکن اسی ٹائم میں نے بھی موبائل کو دوبارہ سے اوپن کیا تو ایک ایسا میسج میرے سامنے آیا کہ میں اس کو پڑھ کے میں حیران رہ گئی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اسی ٹائم میں آپ کی دل کو تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ آج کا لیکچر بھی اسی کے حوالے سے تھا اور آپ نے بھی وہی باتیں بتائیں، تو الحمدللہ واقعی میں قرآن سے جڑے رہنے سے اور ہمارے جو ساتھی ہیں ایمان کے ان کے ساتھ رہنے سے ہی ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید کو انجوائے کر کے پڑھیں،
یہ کب میری مشکل ختم ہوگی، یعنی کب حفظ مکمل ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ حفظ ختم ہو گیا تو اس کے بعد قرآن کو پڑھنا پڑھانا ختم ہو جائے گا؟ یہ تو لائف ٹائم کام ہے، اس کو تو انجوائے کرنا چاہیے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا بے شک سیکھیں، لیکن اپنے اوپر مصیبت سمجھ کے مسلط نہ کریں، کیونکہ پھر اس کا وہ اجر نہیں ہوگا جو آپ قرآن کو خوشی سے لینے کا کریں گے. مشکل ہے سفر، شاق ہے، لیکن اجر بھی تو بہت بڑا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے خوش ہوا کریں کہ اللہ نے سارے کاموں کے ساتھ اس کی بھی توفیق دے رکھی ہے. اور یہ اس لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے جب آپ اس کے معنی پر غور نہیں کرتے. جو شخص معنی کے سمندروں میں ڈوبتا ہے وہ جو اس تیراکی انجوائے کرتا ہے، جیسے ابھی شاہین نے ذکر کیا تھا کہ آپ فریش ہو جاتے ہیں اور پھر نیا سفر شروع کرتے ہیں، تو اس سفر کو آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں. پھر جب آپ گاڑی میں بھی فیول بھروا لیتے ہیں اور آپ کو فکر نہیں ہوتا کہ راستے میں کہیں ختم ہو جائے گا، اور خود اپنے اندر بھی فیول بھر لیتے ہیں، اور آپ پھر سے سارے جاگ اٹھتے ہیں سفر میں، اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، اور راستے کو بھی انجوائے کرتے جاتے ہیں، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جی استاذہ، ابھی آپ نے ایک حدیث یہاں پہ شیئر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی مجلس کے پاس آئے اور وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اجتماعات پہ فخر کر رہے ہیں فرشتوں میں. جی. تو ابھی پچھلے دنوں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن وغیرہ منانے کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، تو ان میں پوسٹ وغیرہ ایسی لگائی کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا علم ہو جائے. تو اس میں کسی نے مجھے بیک آنسر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے. تو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، پھر قسم لی ان سے، اور پھر یہ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں. تو یہ میلاد منانے کی نا دلیل ہے. تو الحمدللہ وہ میلاد منا رہے تھے صحابہ بیٹھ کے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. جی آپ کے بارے میں بات یہی ہے نا کہ چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. جی میں نے تو آپ کے سامنے عربی بھی رکھ دی ہے، اردو بھی رکھ دی ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے. علم حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے دھوکے میں آنے سے بچ جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.